बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, दही तिब्बी लिहाज से सरद तर दर्जा दोम मिजाज रखता है। इसके मुआलजाती इस्तेमालात बहुत ज़्यादा हैं। सबसे बड़ा इसका फ़ायदा ये है कि जिस्म में अगर खुश्की का गलबा हो जाए, खुश्की बहुत ज़्यादा बढ़ जाए, जिसकी नुमायाँ अलामात ये होती हैं कि प्यास बहुत ज़्यादा लगती है और भूख जो है वो कम हो जाती है। इसके अलावा कब्ज़ की शिकायत रहती है। तो इस सूरत में अगर ग़िज़ा में, खुराक में अगर दही ज़्यादा इस्तेमाल किया जाए तो इसके इस्तेमाल करने से जिस्म में रतूबत बढ़ जाती है और खुश्की का जो गलबा होता है उसका अज़ाला होता है। इसके अलावा दही जो है इसमें बहुत ज़्यादा ग़िज़ाइयत इसमें होती है, बहुत ज़्यादा ये एक ताकत बख्श एक ग़िज़ा का एक हिस्सा है। तो इसको इस्तेमाल करने से जो गर्म मजाज अफराद जो हैं उनकी क़ुव्वत बा जो है उसमें इजाफ़ा होता है। लेकिन सर्द मजाज अफराद अगर मौसम सरमा में दही को ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे तो उनके लिए ये बाज़ हालात में नुकसान का बायस भी बनता है, उनके लिए ज़्यादा बेहतर साबित नहीं होता। गले के अमराज, खांसी, नज़ला ज़ुकाम, ये जो शिकायत हैं मौसम सरमा में सर्द मजाज अफराद जो हैं उनमें दही के इस्तेमाल से पैदा होने का इम्कान होता है। लेकिन एक सूरत है कि अगर सर्द मजाज अफराद जो हैं वो दही में शक्कर मिलाकर या चीनी ज़्यादा मकदार में मिलाकर इसको इस्तेमाल करें तो फिर इसके जो मुज़िर असरात सर्द मजाज अफराद को लाक होने का जो ख़तरा होता है वो बहुत कम हो जाता है। बल्कि इस सूरत में इस तरह दही को अगर इस्तेमाल किया जाएगा तो ये सर्द मजाज अफराद के लिए भी बहुत मुफीद एक शय बन जाएगी, बहुत फ़ायदेमंद चीज़ उनके लिए साबित होगी और जिस्म को बहुत ताकत देगी। इसका मुआलजाती जो इस्तेमालात इसके हैं दही के वो बहुत ज़्यादा हैं। सबसे जो बड़ा जो इसका आम जो अवामन नास में मशहूर इसका जो इस्तेमाल है वो ये है कि अगर पेचिश की शिकायत हो तो इस सूरत में दही जो है उसमें छिलका जो है इसबगोल का छिलका थोड़ा सा मिलाकर वो अगर खिला दिया जाए, 2-3 दफ़ा दिन में थोड़ा थोड़ा खिला दिया जाए तो इसके खिलाने से पेचिश की शिकायत बग़ैर किसी दूसरी दवा के इस्तेमाल से दूर हो जाती है और किसी लंबी चौड़ी अद्वियात के इस्तेमाल के बग़ैर ही पेचिश जो है उसका अज़ाला हो जाता है। इसके अलावा अगर तज़ाबियत बहुत ज़्यादा पैदा हो रही हो, कोई भी तुरश खट्टी चीज़ें, तेज़ मिर्च मसाला वाली चीज़ें खाने से अगर तज़ाबियत मैदा में उसका इजाफ़ा अगर हो जाए, तज़ाबियत मैदा अगर बहुत ज़्यादा बढ़ जाए और उसकी वजह से मैदा में सोज़श जलन की अगर शिकायत हो, तकलीफ़ हो तो इस सूरत में दही जो है वो अगर खुराक में ज़्यादा मकदार में अगर इस्तेमाल कर लिया जाए तो ये मैदा की सोज़श, जलन वगैरह जो है उसको भी ये दूर करता है। इसके अलावा ये अगर ज़्यादा खटास तो इसमें मामूली सी मकदार में होती है और वो उतनी इसमें खटास होनी चाहिए, लेकिन बहुत ज़्यादा खट्टा दही अगर इस्तेमाल किया जाएगा तो वो फ़ायदे की बजाय नुकसान का बायस बनेगा। इसलिए बेहतर है कि दही ताज़ा हो, ज़्यादा खट्टा ना हो, वो इस्तेमाल किया जाए। सबसे बेहतर गाय के दूध से बना हुआ दही जो है वो तिब्बी लिहाज से बेहतर समझा जाता है। वो साफ़ सुथरा खून पैदा करता है और लतीफ़ जो ग़िज़ाई अज्ज़ा जो हैं जिस्म को वो मुहैया करता है। इसके अलावा जो दही जो है उसका एक फ़ायदा उसका और
یہ بڑا فائدہ اس کا ہے کہ یہ موسم گرما میں ہم طرح طرح کے مشروبات پیاس کا ازالہ کرنے کے لیے، گرمی اور لو وغیرہ کے اثرات جو ہیں ان کو کم کرنے کے لیے، ان سے بچاؤ کے لیے بہت سے مشروبات ہم استعمال کرتے ہیں۔ تو یہ جو دہی جو ہے اس کی لسی بنا کر، پانی اس میں ملا کر لسی اس کی بنا کر برف سے اس کو ٹھنڈا کر کے اگر دن میں 1-2 دفعہ استعمال کر لیا جائے تو اس کے استعمال سے گرمی کی جو شدت ہے اس کے جو مضر اثرات جسم پر پڑتے ہیں اندرونی بیرونی طور پر، ان سے کافی حد تک بچاؤ رہتا ہے۔ گرمی میں پیاس کی شدت، پسینہ زیادہ آنے سے جو جسم میں جو اور گھبراہٹ وغیرہ اور پریشانی سی محسوس ہوتی ہے، گرمی ناقابل برداشت جب ہو جاتی ہے، تو اس صورت میں صبح و شام اگر دہی کی لسی تھوڑی تھوڑی مقدار میں برف سے ٹھنڈا کر کے اس کو پی لیا جائے تو یہ جو شدت کی جو گرمی جو ناقابل برداشت اپنے عروج پر جب گرمی ہوتی ہے، وہ جب لو جب چلتی ہے، بہت زیادہ دھوپ کی تپش جو ہے وہ ناقابل برداشت سی محسوس ہوتی ہے، تو ان صورتوں میں دہی کی لسی اگر بنا کر صبح و شام استعمال کی جائے تو یہ جسم کو موسم گرما کے جو مضر اثرات ہیں ان سے بچاؤ میں مدد دیتی ہے اور پیاس کی شدت کو کم کرتی ہے، بہت زیادہ گرمی کو برداشت کرنے کی صلاحیت پیدا کرتی ہے۔ کسی قسم کی تیز گرمی، تپش، لو وغیرہ جو ہے اس میں جسم کو اور جو بے-چینی سی جو ہے جسم میں وہ پیدا نہیں ہونے دیتی۔ ناظرین، اس کے علاوہ جو دہی جو ہے اس کا ایک استعمال اس کا یہ بھی ہے کہ اگر شکر اس کو ڈال کر اگر لسی جو ہے دہی کی اس کو پیا جائے برف سے ٹھنڈا کر کے، چینی کے بجائے شکر اس میں ملا لی جائے تو وہ زیادہ زود ہضم ثابت ہوتی ہے، زیادہ وہ ٹھنڈک جسم کو مہیا کرتی ہے اور اس کی جو غذائیت اس میں جو ہے وہ اس میں کسی حد تک اضافہ بھی ہو جاتا ہے چینی سے بنی ہوئی دہی کی لسی کی نسبت۔ ان کے علاوہ اور بھی بہت سے جو فائدے ہیں، اگر یہ جو دہی کے اوپر بلائی سی آ جاتی ہے وہ تھوڑی سی اگر چہرے پر اس کی وہ تھوڑی سی مال لی جائے صبح شام یا رات کو سوتے وقت تو اس کے ملنے سے چہرے پہ جو چھائیاں سی بن جاتی ہیں وہ ختم ہو جاتی ہیں، رنگ جو ہے وہ نکھر آتا ہے اور داغ دبے جو ہیں چہرے کے اوپر وہ دور کرنے میں یہ جو دہی کی بلائی جو ہے اس سے کافی مدد لی جا سکتی ہے، بہت مفید ثابت ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ بال اگر گرتے ہوں، کمزور بال اگر ہوں، بڑھتے نہ ہوں، تو اس صورت میں اگر دہی میں تھوڑا سا لیموں ڈال کر اسے وہ تھوڑا سا پانی ملا کر اسے سر کو ہفتے میں 1-2 دن اگر دھو لیا جائے تو اس کے دھونے سے بالوں میں چمک آتی ہے، بالوں کی جڑیں مضبوط ہوتی ہیں، بال بڑھتے ہیں اور گھنے ہو جاتے ہیں بال۔ تو یہ اس کے علاوہ بھی بہت سے دہی کے جو فائدے ہیں، عام طور پہ کہا جاتا ہے کہ دہی کا استعمال خوراک میں زیادہ لمبی عمر کا باعث بنتا ہے۔ وہ اس میں وجہ صرف یہی ہے کہ یہ جسم کی قوت مدافعت کو بڑھاتا ہے، جسم کو بہت صحت بخش جو منرلز، وٹامنز وغیرہ جو ہیں وہ اس میں ان کی کافی دہی میں مقدار ہوتی ہے اور وہ جسم کو ضرورت جن اجزاء کی قوت مدافعت کو برقرار رکھنے کے لیے ہوتی ہے وہ جسم کو دہی مہیا کرتا ہے۔ اس کو زیادہ اگر کثرت سے استعمال کیا جائے خوراک میں تو یہ ایک بہت مفید ایک غذا ہے اور قوت مدافعت کو یہ بڑھاتی ہے، جسم کو طاقت دیتی ہے، تو اس کو آپ استعمال میں لائیں۔ اس کے ساتھ ساتھ بعض اس میں
مضر اس کے اثرات بھی بعض صورتوں میں دیکھنے میں آتے ہیں، اور وہ یہ کہ یہ دہی جو ہے یہ دیر ہضم بن جاتا ہے اگر یہ خوش ذائقہ نہ ہو، کھٹا اگر ہو، اگر تازہ دودھ کا یہ نہ بنا ہو، تو اس صورت میں دہی جو ہے یہ دیر ہضم غذا بن جاتی ہے، زیادہ دیر بہت دیر بعد یہ ہضم ہوتا ہے اور معدے پہ بوجھ سا ڈال دیتا ہے۔ اس کے علاوہ یہ آنتوں میں، جگر میں سدے پیدا کرنے کا بھی باعث بنتا ہے، جس سے پھر یہ صورتحال پیدا ہونے کا امکان ہوتا ہے کہ بھوک جو ہے وہ کم ہو جاتی ہے، جگر صحیح طرح خون پیدا نہیں کرتا کیونکہ اس کے افعال میں جگر کے جو سدے، آنتوں کے جو اگر سدے وغیرہ دہی، ناقص دہی یا تازہ دودھ کا نہ بنا ہوا دہی جو ہے اس کے استعمال سے جو آنتوں کے سدے، جگر کے سدے وغیرہ اگر بن جائیں تو وہ پھر بجائے اس کے کہ دہی فائدہ مند ثابت ہو، دوسری صورت یہ پیدا ہو جاتی ہے کہ معدہ، آنتوں اور جگر کے افعال میں خرابی پیدا ہوتی ہے اور خوراک صحیح طرح جزو بدن نہیں بنتی اور صاف ستھرا خون نہیں پیدا ہوتا، اور پھر اگر اس طرح دہی جو ہے وہ فائدے کی بجائے نقصان کا باعث بنتا ہے، تو تازہ دودھ جو ہے اس کا دہی بنایا جائے، اس کو استعمال میں لایا جائے تو یہ ایک بہت مفید، طاقت بخش ایک غذا ہے۔ بچے، بڑے، جوان، ہر عمر کا ہر شخص، عورت مرد، کوئی بھی اس کو استعمال میں لائے تو یہ بہت مفید، بچپن سے لے کر بڑھاپے تک ایک فائدہ دینے والی ایک غذا ہے۔ شرط یہ ہے کہ یہ تازہ دودھ کا بنا ہو، زیادہ اس میں کھٹاس نہ ہو، خوش ذائقہ ہو، تو اس کو آپ کسی طرح سے بھی چینی ڈال کر استعمال کر لیں، زیرہ، کالی مرچ، نمک معمولی مقدار میں ڈال کر اس کو استعمال کر لیں، ہر صورت میں یہ جسم کے لیے مفید ثابت ہوتا ہے۔ تو اس چینل کو بھی سبسکرائب